بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام قرب رمضان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید عرفان شاہ، اور حسب معمول آج بھی بڑا ہی علمی، روحانی اور وجدانی پروگرام لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ رمضان ٹرانسمیشن اپنے زور و شور کے ساتھ جاری ہے اور اللہ تعالیٰ فیصلہ باد رنگ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ جس طرح کہ ہم حسب معمول اپنے اس پروگرام میں اپنے مہمانوں کو مدعو کرتے ہیں، اور آج بھی ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں بہت سارے مہمانوں کو مدعو کیا ہے، میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتا چلوں تو آج تلاوت قرآن پاک کے لیے ہمارے ساتھ حافظ صدام گولڑی صاحب موجود ہوں گے۔ اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گلدستہ پیش کرنے کے لیے، نعت ہماری جان ہے، نعت ہماری روح کی غذا ہے، جو ہمارے ساتھ مہمان ہیں وہ ہے محمد افضل قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ اس کے بعد محمد عثمان صائم صاحب جو کہ ہمیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنائیں گے۔ ناظرین، جو آج ہمارا انتہائی اہم ٹاپک ہوگا یوم شہادت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس حوالے سے بات کرنے کے لیے آج جو ہمارے ساتھ مہمان ہیں وہ علامہ محمد بلال نقشبندی صاحب ہوں گے۔ جی تو ناظرین، آج جس موضوع پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس مایہ ناز ہستی کا ذکر تاریخ کے اوراق میں سنہری حروف میں کیا گیا ہے۔ الفاظ کا ذخیرہ ختم ہو جاتا ہے، سوچ کے نگینے بے نور ہو جاتے ہیں، لیکن سیرت حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خم غدیر کے مقام پر لاکھوں صحابہ کی موجودگی میں آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ یہ شان ہے، کیا شان ہے۔ ناظرین، ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں تلاوت قرآن مجید سے، اور حافظ صاحب کی جانب پڑھتے ہیں۔ جی حافظ صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان ربک رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔
Sadaqallahul azim. جی تو ناظرین، بڑے ہی خوبصورت انداز سے حافظ صاحب نے تلاوت قرآن پاک سے ہمارے دلوں کو منور کیا۔ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور ہم اپنے آج کے جو ثنا خوان ہیں ان کی جانب بڑھیں گے، تاکہ اس حوالے سے جو آج کا اہم ٹاپک ہے، آج کے دن کی مناسبت سے، 21 رمضان مبارک کی مناسبت سے بڑی تسلی سے باتیں کی جائے اور شان مولا علی سنی جائے اور سمجھی جائے، اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آج ہمارے مہمان آئے ہیں ان کا تعارف کرواتا چلوں تو یہ پنجاب ٹریفک وارڈن ہیں اور سب انسپیکٹر بھی ہیں اور بڑے خوبصورت انداز سے نعت پڑھتے ہیں۔ ان کے چھوٹے چھوٹے کلپ بھی اکثر سوشل میڈیا پہ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو جناب میری مراد محمد افضل قادری صاحب۔ ہر ایک چیز بنی ہے میرے نبی کے لیے، ہر ایک چیز بنی ہے میرے نبی کے لیے، یہ کائنات سجی ہے میرے نبی کے لیے، ہر ایک چیز بنی ہے میرے نبی کے لیے۔ قرآن پڑھ کے جو دیکھو تو مان جاؤ گے، قرآن پڑھ کے جو دیکھو تو مان جاؤ گے، ثنا خدا نے بھی کی ہے میرے نبی کے لیے، میرے نبی کے لیے ثنا خدا نے بھی کی ہے میرے نبی کے لیے، ہر ایک چیز بنی ہے میرے نبی کے لیے، علی کے واسطے سب ہیں ولی زمانے کے، علی کے واسطے سب ہیں ولی زمانے کے، قسم علی کی علی ہے میرے نبی کے لیے، قسم علی کی علی ہے میرے نبی کے لیے، ہر ایک چیز بنی ہے میرے نبی کے لیے، میرے نبی کے لیے ہر ایک چیز بنی ہے میرے نبی کے لیے،
زمین کربلا میں حسین کی گردن، زمین کربلا میں حسین کی گردن، زمین کربلا میں حسین کی گردن، قسم خدا کی کٹی ہے میرے نبی کے لیے، قسم خدا کی کٹی ہے میرے نبی کے لیے، ہر ایک چیز بنی ہے میرے نبی کے لیے، میرے نبی کے لیے، ہر ایک چیز بنی ہے میرے نبی کے لیے۔ ارے واہ، بڑے ہی خوبصورت انداز سے، بڑے ہی سریلے انداز سے، بڑے ہی اچھے انداز سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد افضل قادری صاحب پیش کر رہے تھے، جو کہ ٹریفک وارڈن بھی ہیں، سب انسپیکٹر بھی ہیں، یہ بھی فرائض سر انجام دے رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بڑی ہی پیاری نعت پڑھتے ہیں۔ ناظرین، علی کے واسطے سب ہیں ولی زمانے کے، قسم علی کی علی ہیں میرے نبی کے لیے۔ کیا خوبصورت کلام پڑھا آپ نے، ماشاءاللہ۔ آج اس معزز ہستی کا ذکر ہے جسے دنیا میں جنت کی بشارت عطا ہوئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا اور آخرت میں انہیں اپنا بھائی قرار دیا، جنہیں مرتضیٰ، شیر خدا، مولا مشکل کشا جیسے القابات سے نوازا گیا۔ ناظرین، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس حوالے سے ڈسکس کرنے کے لیے ہم اپنے علامہ صاحب کی جانب بڑھیں گے۔ علامہ صاحب، ہمارا جو آج کا سوال ہوگا، یقیناً علامہ صاحب آج اس ہستی کا ذکر ہے جسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی سے ہوا، اور آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کا سلسلہ بھی انہی سے چلا۔ بہت بڑی شان ہے علامہ صاحب۔ سب سے پہلے میں آپ کو جو پہلا میرا سوال ہوگا آپ کے ساتھ، حضرت مولا علی کا تعارف فرمائیے، کیونکہ بہت چھوٹی سی عمر میں آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تربیت حاصل کی، ان کے ساتھ رہے، ان کا ساتھ دیا، اور بلکہ لڑکوں میں سے سب سے پہلے ایمان لانے والے بھی آپ ہیں، تو ان کا تعارف بہت ضروری ہے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ 21 رمضان المبارک شہادت مولا کائنات، داماد رسول، زوجہ بطول حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ آپ کا نام علی ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھا، اور آپ کی والدہ نے آپ کا نام حیدر رکھا۔ آپ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے بارے میں فرمایا کرتے تھے، امی بعد امی، میری ماں کے بعد اگر کسی نے ماں ہونے کا حق ادا کیا ہے تو فاطمہ بنت اسد نے ادا کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے
والد ماجد کا نام جناب ابو طالب ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کعبہ شریف کے چکر لگانے میں مصروف ہیں کہ انہیں محسوس ہو رہا ہے کہ جس طرح ولادت کا وقت بچے کا قریب آ رہا ہے۔ اب باہر جا نہیں سکتی، رش ہے بہت زیادہ، کیا کریں، بڑی پریشان ہیں کہ اچانک کعبہ کی دیوار پھٹ جاتی ہے۔ گویا کہ اعلان ہوتا ہے کہ فاطمہ اگر اپنے گھر نہیں جا سکتی تو ہمارے گھر میں آ جا۔ آمد علی سے کعبہ کی کایا پلٹ گئی، ایسا خوشی سے پھولا کہ دیوار ہی پھٹ گئی۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ دنیا میں تشریف لے آتے ہیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ آپ کو اٹھا کر گھر لے آتی ہیں۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی چچی کے گھر پہنچے اور ان سے فرمایا کہ آپ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے، دکھائیے ہمیں۔ تو چچی نے کہا دکھا تو دیتی ہوں، لیکن ہے بڑے افسوس کی بات کہ یہ بچہ جب سے پیدا ہوا اس نے آنکھیں نہیں کھولی، لگتا ہے نابینا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چچی ہمیں یہ بیٹا عطا فرماؤ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے گود میں لیا اور اپنا لعاب دہن ان کے منہ میں ڈال دیا حضرت علی کے۔ حضرت علی نے فوراً آنکھیں کھول دی۔ گویا کہ یہ اعلان تھا حضرت علی کی طرف سے کہ میں پیدا ہونے کے بعد اگر کسی کا چہرہ دیکھوں تو محمد مصطفیٰ کا چہرہ دیکھوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس طرح یہ ولادت مسجد میں ہے، اور اللہ کی شان دیکھیے کہ جب آپ کی شہادت ہوئی تھی تب بھی مسجد تھی۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سعادت حاصل ہے۔ کیا بات ہے جی لاما صاحب، پڑھے لاما صاحب۔ ہمارا نیکسٹ جو سوال ہوگا وہ آپ کو ابو تراب کہا جاتا ہے اور آپ کا لقب کرم اللہ وجہ الکریم، یہ کیوں ہے، اس کی کیا مناسبت ہے؟ جی آپ نے بہت اچھا سوال کیا شاہ صاحب۔ آپ کا جو لقب ہے وہ ابو الحسن بھی ہے، امام حسن مجتبیٰ کی مناسبت سے کنیت، اور آپ کی کنیت ابو تراب بھی ہے۔ ابو الحسن تو واضح ہے کہ حسن والا یا حسن کا باپ، کیونکہ ابو کا معنی والا بھی استعمال ہوتا ہے۔ ابو تراب جو آپ کی کنیت ہے وہ یوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو عطا فرمائی کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر تشریف لائے اور پوچھا علی کہاں ہیں؟ عرض کیا وہ کچھ مجھ سے ناراض ہو کر باہر نکلے ہیں۔ ہو جاتی ہے ناراضگی، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، گھروں میں ہو جاتے ہیں مسائل۔ وہ باہر نکلے ہیں، شاید مسجد کی طرف گئے ہوں گے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی پہنچے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر لیٹے ہوئے ہیں اور مسجد نبوی کی مٹی ان کے جسم پہ لگی ہوئی ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بخاری مسلم شریف کے الفاظ ہیں، امام مسلم نے اپنی کتاب مسلم شریف میں لکھا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کم یا ابا تراب، اے مٹی والے کھڑا ہو جا۔ اور بخاری شریف میں الفاظ کچھ مختلف ہیں، وہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لفظ یہ ہیں اجلس ابا تراب، اجلس ابا تراب، اے ابو تراب بیٹھ جا، اے ابو تراب بیٹھ جا۔ اس دن کے بعد آپ کی کنیت ابو الحسن کے ساتھ ساتھ آپ کی کنیت ابو تراب بھی پڑ گئی، اور یہ کنیت آپ کو اتنی پسند تھی کہ آپ اپنے نام کی بجائے یہ پسند کیا کرتے تھے کہ مجھے ابو تراب کے نام سے پکارا جائے۔ اور دوسرا آپ نے یہ سوال کیا کہ آپ کو دوسرے صحابہ کی بنسبت کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کہا جاتا ہے۔ ویسے تو آپ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہا جا سکتا ہے، جس طرح دوسرے صحابہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم خاص طور پر آپ کے لیے صحابہ میں سے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگرچہ آپ نے 10 سال کی عمر میں کلمہ پڑھ لیا تھا، یعنی زمانہ طفولیت میں ہی آپ نے کلمہ پڑھ لیا تھا، لیکن اس سے پہلے آپ نے کبھی بھی بتوں کی پوجا نہیں کی، کبھی بھی سیدنا ابو بکر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا کائنات نے کبھی بھی بتوں کی پوجا نہیں کی۔
اس وجہ سے آپ کو کہا جاتا ہے کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، کہ اللہ تعالیٰ آپ کے چہرے کو عزت بخشے۔ اور اس کی ایک اور وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے، جو وجہ زیادہ ظاہر ہے، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جنگ میں کافر کو گرا لیا، اور کافر کو پتہ چل گیا کہ اب میری شکست یقینی ہے۔ تو اس نے جب دیکھا کہ اب میری شکست ہے، میں ہار جاؤں گا، اور اس نے اپنی کیا کہتے ہیں بے عزتی ناقدری محسوس کی، تو اس نے حضرت علی کو یوں لفظ بولے سود اللہ وجہ کا، اللہ تعالیٰ تیرے چہرے کو سیاہ کرے، معاذ اللہ، یہ لفظ بولے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کافر کے یہ لفظ سنے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کرم اللہ وجہ کا، اللہ تعالیٰ تیرے چہرے کو عزت عطا فرمائے۔ تو یہ بھی وجہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو خاص طور پر صحابہ میں سے صرف اور صرف حضرت علی کے لیے یہ لقب استعمال کیا جاتا ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہہ دیا جاتا ہے، اور کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، کہ اللہ تعالیٰ ان کے عزت والے چہرے کو اور عزت عطا فرمائے، یہ بھی لفظ ان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ ہم نے حدیث بھی بیان کی کہ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ آپ اس کے علم پر روشنی ڈالیں، حضرت علی کے علم پر روشنی ڈالیں کہ آپ کے پاس کتنا علم ہے، کیا اس کا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کی انتہا ہے، کیا ان کے علم کے بارے میں ہم لفظ بول سکتے ہیں؟ وہ تو علم کا مجسمہ، علم ہی علم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم کتنا ہے؟ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، ترمذی شریف یہ حدیث پاک کی وہ کتاب ہے کہ محدثین فرماتے ہیں جس کے گھر میں یہ کتاب ہو وہ سمجھے کہ اللہ کے رسول خود اس کے گھر میں جلوہ گر ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا دار الحکمت وعلی بابوہا، میں میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ الصواعق المحرکہ کی ایک حدیث پاک ہے جو بڑی مشہور اور عام طور پر یہی پڑھی جاتی ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ من اراد العلم فلیأت الباب، جو کیا کہتے ہیں کہ وہ مجھ تک پہنچنا چاہے اسے چاہیے کہ دروازے سے ہو کر آئے۔ کیا مطلب کہ حضرت علی کا علم تسلیم کرے، ان کی عظمت و شان کو تسلیم کرے، پھر اسے میرا بھی علم عطا فرمایا جائے گا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا علم ہے کہ شیخ محقق شاہ عبد الحق محدث دہلوی اشعۃ اللمعات میں ایک روایت بیان کرتے ہیں بڑی پیاری۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ سے پوچھا گیا، حضرت علی سے پوچھا گیا کہ آپ کو اتنا علم کہاں سے آ گیا؟ فرمایا بچپن میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام مجھے اپنے سینے پر لٹایا کرتے تھے اور میرے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالا کرتے تھے، اور کیا کہتے ہیں کہ یہ اسی کی برکت ہے کہ میرے سامنے اگر یہودی آئے تو میں تورات سے جواب دیتا ہوں، اگر عیسائی آئے، نصارہ میں سے کوئی آئے تو انجیل سے جواب دیتا ہوں، اور اگر مسلمان کوئی آئے تو قرآن سے میں جواب دیتا ہوں، اور جس کو جواب ملتا وہ کہتا ہے علی تو نے سچ کہا ہے، جھوٹ نہیں بولا ہے۔ اور آپ کا علم اتنا زیادہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ آپ کو یمن کا قاضی بنا کر بھیجنا چاہا، تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو ابھی نوجوان ہوں اور مجھے نہیں پتا کہ فیصلے وغیرہ کیسے کیے جاتے ہیں، آپ مجھے اتنی بڑی نوکری دے کر بھیج رہے ہیں، پورے یمن کی نوکری دے کر بھیج رہے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فضربا علی صدری، حضرت علی فرماتے ہیں کہ میرے سینے پر ہاتھ مارا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم اہد قلبہ وثبت لسانہ، اے اللہ علی کے دل کو ہدایت عطا فرما، اس کی زبان کو ثابت فرما۔ فرماتے ہیں اس دن کے بعد میرے پاس کوئی بھی فیصلہ آیا تو مجھے کوئی ایسی پریشانی نہیں ہوئی، میرے پاس جس قسم کا فیصلہ بھی آ جائے تو میں اس کا فیصلہ وہ فرما دیا کرتا ہوں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔
علامہ صاحب آپ کی شجاعت اور بہادری کے بڑے قصے ہیں حضرت مولا علی کے، بڑے میدان فتح کیے ہیں، بڑی جگہ پر ان کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں. آپ تھوڑی سی ان کی کوئی داستان ایسی بیان کر دیں مختصر سے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہادری میں بھی اپنی مثال آپ ہیں، جس طرح وہ علم میں اپنی مثال آپ ہیں، بے مثل ہیں، بے مثال ہیں. اسی طرح اگر ان کو شجاعت اور بہادری کے حوالہ سے دیکھا جائے تو پھر بھی بے مثل بے مثال ہیں. ہر جنگ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، وہ بدر ہو، احد ہو، خندق ہو، وہ خیبر ہو، ہر جگہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہیں سوائے غزوہ تبوک کے. اس وقت کچھ پریشانی تھی، اس وقت چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو مدینہ شریف کا نگران بنا کر جانا تھا، اس جنگ میں پیچھے رہ گئے، وہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم تھا، وگرنہ ہر جنگ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہیں. اور اگر میں یہ کہوں کہ غزوہ بدر کا کریڈٹ اگر کسی کو جاتا ہے جیتنے کا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں تو ہیں ہی پیچھے، وہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہی سارا کچھ آپ کی نظر عنایت ہے، لیکن اگر غزوہ بدر کا کریڈٹ دیکھا جائے جیتنے کا اور کافروں کو شکست دینے کا اگر دیکھا جائے تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جاتا ہے کہ 313 صحابہ ہیں کافروں سے لڑنے والے، اور کافر ہیں 1000، اور ان کے مسلمانوں نے 70 مارے ہیں، اور ان میں سے ایک روایت کے مطابق اکیلے حضرت علی نے ہی 37 قتل کیے ہیں کافر، اور دوسری روایت کے مطابق کیا ہے 33 قتل کیے ہیں، تیسری روایت کے مطابق 30 قتل کیے ہیں، ہم 30 ہی تسلیم کر لیتے ہیں. تو 313 صحابہ میں سے حضرت علی اکیلے نے ہی 30 کافر قتل کیے اور باقی سب صحابہ نے 40 کافر قتل کیے. اس سے ہی آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت اور بہادری کا اندازہ لگا سکتے ہیں. پھر حضرت علی غزوہ کیا کہتے ہیں احد میں بھی ساتھ ہیں. احد میں ایسی پیاری تلوار چلا رہے ہیں کہ زبردست تلوار چل رہی ہے کہ حضرت جبریل امین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علی بڑی پیاری تلوار چلاتا ہے. ان کی تلوار کی خوبصورتی بیان کرنے کے لیے حضرت جبریل امین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاضر ہونا پڑا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا من علی و علی منی، کہ میں علی سے ہوں، علی مجھ سے ہیں. تو حضرت جبریل امین نے عرض کیا وانا منکما، میں تم دونوں میں سے ہوں، پھر کہ مجھے بھی اپنے میں سے شامل کر لیجئے. پھر آ گئی غزوہ خیبر. غزوہ خیبر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قلعہ فتح کرنا ہے. حضرت ابوبکر صدیق کو بھیجا، حضرت عمر فاروق کو بھیجا، صحابہ کرام کو بھیجا، لیکن خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا. فرمایا کل ہم جھنڈا اس شخص کو دیں گے جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا. اس سے یہ پتا چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتا ہے کہ کل فتح بھی ہو جانی ہے، اور وہ شخص کون ہے. تو پتا چلا اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب عطا فرمایا، کل کی چیزوں کا بھی علم عطا فرمایا. فرمایا کل ہم جھنڈا اس شخص کو دیں گے جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا، اور وہ شخص اللہ سے بھی پیار کرتا ہے، اس کے رسول سے بھی پیار کرتا ہے، جواباً اللہ رسول اس سے بھی پیار کرتے ہیں. اب صحابہ کرام ان کے لیے تو رات گزارنا مشکل ہو گیا کہ وہ کون خوش نصیب ہے، زہ نصیب کون ہے وہ خوش نصیب جس کو اللہ اور اس پر رسول پیار کرتے ہیں اور اس کے ہاتھ پر فتح بھی ملے گی. صبح ہوئی تو فرمایا آئینہ علی بن ابی طالب، کہاں ہے ابو طالب کا بیٹا علی؟ عرض کی یا رسول اللہ ان کی تو آنکھیں بہت زیادہ درد کر رہی ہیں. اور حضرت علی کو اشوب چشم تھا، اور آنکھوں کی تکلیف کا عالم یہ تھا کہ ان کو تو سامنے والی زمین بھی نظر نہیں آ رہی، اتنی زیادہ تکلیف تھی. 2 صحابہ نے ان کو پکڑا اور پکڑ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں لے آئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہی اپنے لعاب دہن والا کام کیا، اپنے منہ مبارک سے نکالا اور حضرت علی کی آنکھوں میں لگا دیا. حضرت علی کی آنکھیں بھی درست ہو گئی، اور حضرت علی فرماتے مجھے ایک اور فائدہ بھی ملا. اس دن کے بعد نہ مجھے کبھی گرمی لگی نہ کبھی سردی لگی. اس دن کے بعد فرماتے ہیں گرمیوں کا دن آتا تو میں موٹے کپڑے پہنا کرتا تھا، اور سردیوں کا موسم آتا تو میں باریک کپڑے پہنا کرتا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان دکھانے کے لیے. تو خیبر کے قلعے کو فتح کرنے کا صحرا بھی اگر سجتا ہے تو وہ حضرت علی مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر سجتا ہے. ہر جنگ میں آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے کسی بھی جنگ میں پیچھے نہیں ہٹے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ.
ان کے واقعات شجاعت کے سنتے ہیں تو ہمارا بھی خون جوش مارتا ہے. ایسے ایسے واقعات ہیں کہ جاتے جاتے علامہ صاحب وقت ہمارے پاس کم ہے. آپ ان کی شہادت کا کیسے ہوئی اس کے بارے میں تھوڑا سا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے پہلے فرما دیا تھا کہ علی پہلی امتوں میں بڑا بدبخت وہ تھا جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچیں کاٹی تھی. اور جانتے ہو کہ دوسری امتوں میں بڑا بدبخت کون ہوگا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی بہتر جانتے ہیں. فرمایا وہ جو تیرے سر پر آپ علیہ السلام نے اشارہ کیا دائیں طرف، فرمایا یہاں جو تیرے مارے گا وہ بڑا بدبخت ہوگا دوسری امتوں میں. آپ علیہ السلام نے سر مبارک کی دائیں جانب کر کے اشارہ فرمایا. اچھا دلچسپ بات یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا ہے کہ میرا قاتل کون ہے. ابن ملجم ان کا قاتل ہے. ان کو یہ بھی پتا ہے، پہلے ہی پتا ہے کہ اس نے مجھے قتل کرنا ہے. عبد الرحمن ابن ملجم اس کا پورا نام. حضرت علی لوگوں سے فرمایا کرتے تھے کہ میں اس سے بہتری کرتا ہوں، اس کا بھلا چاہتا ہوں، یہ مجھے قتل کرنا چاہتا ہے. لوگ کہا کرتے تھے پھر آپ اسے قتل کیوں نہیں کروا دیتے؟ تو آپ فرماتے پھر وہ جو عرش پہ لکھا ہوا ہے کہ اس نے مجھے قتل کرنا، پھر مجھے کون قتل کرے گا؟ اور آپ اسے کہا کرتے تھے کہ میں تیرا بھلا چاہتا ہوں، لیکن وہ حضرت علی سے کہا کرتا نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے، میں ایسا نہیں ہوں. اب یہ ایک عورت پر عاشق ہو گیا اور ایک خارجی عورت تھی، اس پر عاشق ہوا اور اس سے اس نے نکاح کا پیغام بھیجا. اس عورت نے کہا کہ اگر تو حضرت علی کو قتل کر دے معاذ اللہ تو میں تجھ سے نکاح کر سکتی ہوں، اس لیے کہ جنگ نہروان میں انہوں نے ہمارے رشتہ داروں کو قتل کیا تو میں تجھ سے نکاح کر سکتی ہوں. یہ بدبخت اپنے نصیب گندے کرنے کے لیے، اپنے نصیب کو خراب کرنے کے لیے اس عورت کی بات پر رضامند ہو گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت سے کچھ عرصہ پہلے ہی اپنا معمول بنا لیا تھا کہ ایک رات امام حسن مجتبیٰ کے گھر ٹھہرا کرتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک رات امام حسین کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک رات تیسرے صاحبزادے کے گھر وہ ٹھہرا کرتے تھے. اب یہ آپ کا معمول تھا. شہادت سے ایک دو دن پہلے جب آپ پر حملہ ہوا، اس میں اختلاف ہے کہ 17 رمضان مبارک پر آپ کو حملہ ہوا یا 19 رمضان مبارک آپ پر کو حملہ ہوا. شہادت تو آپ کی خیر 21 رمضان مبارک ہوتی ہے. تو جب آپ پر حملہ ہونا تھا جس تو ابن ملجم یہ زہر میں خنجر بجھا کر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فجر کی نماز کے لیے نکلنے کا انتظار کر رہا. آپ فجر کی نماز کے لیے لوگوں کو اٹھاتے بیدار کرتے ہوئے مسجد کی تشریف لائے اور آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ اب تو تھوڑا سا ہی وقت رہ گیا. یہاں تک تو آپ کو پتا چل گیا کہ میری شہادت کا وقت بالکل قریب آ چکا ہوا، تھوڑا سا ہی وقت رہ گیا ہے. آپ مسجد میں پہنچے، آپ نے سنت موقدہ شروع کر دی. سنت موقدہ شروع کی ہی تھی کہ عبد الرحمن ابن ملجم بدبخت جو چھپا ہوا تھا وہ خنجر کو زہر میں بجھا کر اس نے وہی نبی علیہ السلام نے جس طرح فرمایا تھا، غیب دان آقا نے فرمایا تھا کہ تیری دائیں کن پٹی پر وہ حملہ کرے گا، اس نے وہی حضرت علی پر حملہ کر دیا اور خون کا ایک فوارہ چھوٹا اور شور اٹھا کہ حضرت علی کو شہید کر دیا گیا، ان پر حملہ ہو گیا. عبد الرحمن ابن ملجم تو خیر پکڑا گیا، لیکن حضرت علی کی آپ سخاوت دیکھ لیجئے، ان کا ایثار دیکھ لیجئے، یا ان کا آپ جو بھی اخلاقیات میں سمجھتے ہیں وہ دیکھ لیجئے. آپ نے فرمایا کہ اس میرے قاتل کو شربت پلایا جائے، اس قاتل کو شربت پلایا جائے. اسے شربت پلایا گیا. اب آپ نے فرمایا کہ نماز کا وقت تھوڑا ہے بیٹا حسن، جلدی سے نماز پڑھو. تو نماز کی فکر ہے. آج ہمیں بھی اسی طرح ہی ہونا چاہیے کہ اپنی نمازوں کی فکر کرنی چاہیے. حضرت علی یہ بھی فرما سکتے تھے کہ مجھے اٹھا کے گھر لے جاؤ، لیکن فرمایا نماز جلدی سے پڑھاؤ. اور آپ نے اس خون کی حالت میں ہی پیچھے مقتدی بن کر امام حسن مجتبیٰ اپنے بیٹے کو آگے کیا، انہیں امام بنایا اور ان کی اقتداء میں نماز ادا کی. اب عبد الرحمن ابن ملجم اس سے تو لوگ اس قدر اس کے خلاف ہو گئے تھے کہ حضرت علی کو روکنے کے باوجود بھی لوگوں نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ٹوکرے میں ڈال کر آگ لگا دی.
21 رمضان المبارک کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے آپ کی شہادت ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ علامہ صاحب نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمتیں، ان کا علم، ان کے شجاعت اور بہادری کے داستان ہمیں سنائی، ہمیں ان کے بارے میں سکھایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کی، ان ہستیوں کی تعلیمات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے، تو جاتے ہوئے ہم اپنا آخری کلام بھی سنیں گے، اور میں آپ سے ریکویسٹ بھی کروں گا کہ ہمارے پیج کو، چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کا اپنے کمنٹ دیں ہمیں۔ آپ اپنا سوال بھیج سکتے ہیں تاکہ آنے والے پروگرام میں ہم انہیں موضوع گفتگو بنائیں۔ ہم اپنے نعت کی جانب چلتے ہیں آخری کلام کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ہی پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ دل تڑپے اکھیاں روندیاں نے، دل تڑپے اکھیاں روندیاں نے، تیرا پاک دوارا ویکھن لئی تے کی عرض کراں کنا کی عرض کراں کنا تڑپ نوا ایک بار نظارہ ویکھن لئی دل تڑپے اکھیاں۔ رب جانے میریا محبوبا، تیرے شیر دیا کی لذتاں، رب جانے محبوبا، تیرے شہر دیا کی لذتاں نے، تیرے شہر دیا کی لذتاں نے، ایک روندے ایک روندے نے جنا ویکھیا نہیں، تے ایک رون دوبارہ ویکھن لئی دل تڑپے اکھیاں روندیاں نے، تیرا پاک دوارا ویکھن لئی، تو رانجھا سب دا سانجھا، سب دا سانجھا، تینوں گھلدا پہ سلام
خدا کئی ہیرا بک بک روندیاں نے کئی ہیرا بک بک روندیاں نے تیرا تخت ہزارا ویکھن لئی دل تڑپے اکھیاں روندیاں نے دل تڑپے اکھیاں روندیاں نے سرکار دوارا ویکھن لئی تے کی عرض کراں کنا کی عرض کراں کنا تڑپ نواں ایک بار نظارہ ویکھن لئی